بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ ناظرین اکرام، پچھلے کلپ میں ہم نے آپ کو عقیدہ توحید پر صفات ثبوتیہ کے حوالے سے بتایا۔ اب کچھ صفات خدا کی وہ ہیں جسے صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً وہ صفتیں جو خدا کی ذات کے لائق نہیں ہیں، وہ بیان ہوتی ہے مختصراً۔ انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا اس کلپ کو آخر تک۔ اس صفات سلبیہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ شرکت، اللہ کسی کا شریک نہیں ہے۔ شرکت سب سے پہلے، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اپنا شریک کسی کو شرکت معاف نہیں کر سکتا، شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ واضح نص ہے قرآن کی، اللہ شرکت کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ صفات سلبیہ۔ دوسری صفات سلبیہ وہ یہ ہے کہ ترکیب، یعنی اللہ مرکب نہیں ہے، یعنی چند چیزوں سے مل کر اس کا وجود نہیں ہوا، نہ جسم رکھتا ہے نہ اعضاء رکھتا ہے، کوئی پاؤں نہیں رکھتا۔ اگر پاؤں ہوگا تو ظاہر ہاتھ بھی ہوگا، چہرہ بھی ہوگا، جسم ہو گیا نا۔ فقہ جعفریہ کے مطابق خدا جسم و اعضاء سے مبرّہ ہے۔ ترکیب یعنی چند چیزوں سے مل کر وجود میں نہیں آیا وہ۔ صفات سلبیہ کیا تھی؟ صفات سلبیہ میرے نوجوانوں، وہ یہ تھی کہ جو خدا کی ذات کے لائق نہیں ہیں، یہ وہ صفتیں ہیں۔ شرکت، ترکیب، پھر مکان یعنی خدا کسی خاص مقام پر موجود ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یعنی خدا ایک جگہ اور کسی مخصوص مکان میں نہیں، بلکہ وہ لا مکان ہے، کسی ایک مکان میں نہیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے۔ یہ ہے صفات سلبیہ میں سے ایک صفت۔ پھر محل حوادث، یعنی خدا کی ذات پر مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ محل حوادث یہ صفات سلبیہ ہیں جو اللہ کی ذات جس کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ پہ نہ بچپنا ہے، نہ جوانی ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ پھر حلول خود اکثر کچھ مسلمان کہہ لیں گمراہ، وہ اس عقیدے کی طرف مائل ہیں۔ یعنی حلول یعنی خدا کسی چیز میں نہیں سماتا، نہ روح کی صورت میں اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے، جبکہ کچھ گمراہ لوگ اللہ کی حلولیت کے قائل ہیں۔ یہ صفات سلبیہ میں سے ہے حلول، یعنی خدا کسی چیز میں نہیں سماتا، نہ روح کی صورت میں نہ کسی اور طریقے سے۔ یہ ہے فقہ جعفریہ کے عقائد۔ صفات سلبیہ جو ہیں، جس میں شرکت ہے، ترکیب ہے، مکان ہے، حلول ہے، محل حوادث ہے، مرئی کیا یعنی خدا نظر نہیں آ سکتا۔ یہ بھی صفات سلبیہ ہے خدا کی، کہ خدا کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، نہ دنیا میں، نہ قیامت میں، نہ قیامت کے بعد۔ صفات سلبیہ، توجہ رکھیں ناظرین، کہہ دینا، پڑھ دینا، سن لینا آسان ہے، یہ عقیدہ رکھنا بڑا جگر چاہیے اس کے لیے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ جبکہ کچھ مسلمانوں کے عقائد ہیں کہ محشر کے دن خدا تخت پہ بیٹھا ہوگا، کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ فقہ جعفریہ ان چیزوں کو شدید طریقے سے اس کی رد بھی کرتا ہے، مذمت بھی کرتا ہے کہ خدا مرئی ہے، نہ نظر آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ آج نظر آ سکتا ہے، نہ قیامت، نہ محشر، کبھی بھی خدا نظر نہیں آ سکتا۔ ان عقیدوں کو اپنے سینے میں جگہ دیجیے، دل ان عقیدوں سے بھرپور کیجیے، پھر عمل کا آپ کو مزہ آئے گا۔
پھر فقہ جعفریہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو نظام عالم میں فساد ہو جاتا. سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور کائنات میں گڑبڑ مچ جاتی، یہ نظام ایک طرح سے نہ چلتا. اور اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا، شرکت خدا کے لیے ایک عیب ہے، یعنی وہ خود نہیں کر سکا اس لیے شریک کی ضرورت پڑی. مثلا میں ایک کام اکیلا کروں، وہ نہیں کر سکتا تو میں نے اپنے بھائی کو کسی کو ساتھ شریک کر لیا. خدا ان چیزوں سے مبرہ ہے. شرکت خدا کے لیے عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمیں. تمام پیغمبر ایک ہی خدا کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی وحدانیت کی خبر دی ہے. ہر آنے والے 1,24,000 انبیاء نے، معصومین نے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ اپنی خدائی کا اظہار کرتا اور اپنے نمائندے بھی بھیجتا. ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے توحید کے عقیدے کو مضبوط اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سے آگاہی کی ضرورت ہے. یہ ہے فقہ جعفریہ کی توحید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.